میں پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ قسمت مجھے کہاں لے جانے والی ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک عجیب سی یاسیت طاری تھی مجھ پر۔ میں نے سوچا، محبت انسان کو ہلکا پھلکا کر دیتی ہے، خوشگمان بنا دیتی ہے۔ پھر یہ کیسی محبت ہے جس میں خوف ہے، اندیشہ ہے، اور کیا یہ محبت ہے بھی یا نہیں؟ یا بس ہمارے راستے ایک ہو گئے ہیں، ہم نامعلوم منزل کی طرف چلے جا رہے ہیں، ریل کے مسافر کی طرح جو ایک کمپارٹمنٹ میں اکٹھا ہو جائیں اور اسٹیشن آتے ہی اتریں اور اپنی اپنی منزلوں پر الگ الگ روانہ ہو جائیں۔ میں عجیب شش و پنج کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے خود سے سوال کیا، کیا مجھے عروا سے محبت ہے؟ اور خود اس کو بھی مجھ سے محبت ہے، یا کوئی مقدر کی ایسی راہ ہے جس نے ہمیں ایک کر دیا ہے؟ کوئی عام صورتحال ہوتی تو شاید میں عروا سے محبت کرتا تھا یا کرتا ہوں۔ وہ بہت دلکش ہے، اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش ہے، کم بولنے والی، مسکرانے والی، موٹی موٹی آنکھوں والی۔ عروا مجھے اچھی لگتی ہے یا اچھی لگتی تھی؟ میں گویا سوالوں کی جھولے میں جھول رہا تھا اور کوئی پینگ مجھے ہاں یا نہ کے درمیان کسی واضح نتیجے پر نہیں پہنچا رہی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، طوبا نے مجھے چونکا دیا۔ وہ چائے کی پیالی لیے کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ کہ کچھ نہیں، میں جلدی سے اٹھ بیٹھا اور بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ میں نے سوچا آپ کو چائے پیش کر دوں۔ شکریہ، میں نے کہا، اس وقت مجھے اس کی طلب ہو رہی تھی۔ تو سوچنے کی کیا ضرورت تھی، مجھے کہہ دیتے۔ طوبا نے چائے کا کپ مجھے پکڑا اور وہیں بیٹھ گئی۔ آپ سے ایک بات کہوں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں کہو، میں نے فوراً کہا۔ آپ کئی دنوں سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں، مجھے بتائیے کیا بات ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ مجھے بغور دیکھ رہی تھی۔ کوئی خاص بات نہیں، بس کبھی کبھی چپ رہنے کو جی چاہتا ہے، میں نے کہا۔ ہاں یہ تو ہے۔ طوبا کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بددستور اسی لہجے میں کہا، جی کبھی کبھی بے وجہ اداس ہو جاتا ہے۔ تم تو بہت سمجھدار ہوتی جا رہی ہو، میں نے ہنس کے کہا۔ شکریہ، طوبا نے فوراً جواب دیا، لیکن ان سب کے باوجود میں یہی سوچ رہی ہوں، کوئی ایسی بات ضرور ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، ورنہ آپ کا یہ انداز نہیں تھا کھویا کھویا سا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کو کیا بتاؤں، کیسے کہوں۔ جو چیز مجھ پر ہی واضح نہیں تھی، اس میں کسی اور کو کیا مطمئن کر سکتا تھا؟ اور پھر خواب کی بات تھی۔ یہ عجیب تھا کہ ہم دونوں نے ہی خواب دیکھا تھا۔ اب اس صورتحال کو کیا نام دیا جائے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے طوبا کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے فرش پر بچھے قالین کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک مجھے اس کے کڑوں کا خیال آیا جو اب طلائی کڑوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ تمہارے لیے ایک تحفہ ہے، میں نے کہا۔ کیسا تحفہ؟ اس نے پوچھا۔ بس ہے ایک تحفہ۔ میں نے چائے ختم کر کے خالی کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور الماری میں سے کپڑوں کی نیچے سے طوبا کے کڑے نکال لیے۔ آنکھیں بند کرو۔ لیکن طوبا نے کہنا چاہا۔ بند تو کرو آنکھیں، میں نے اصرار کیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے آگے بڑھ کے طلائی کنگن اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ طوبا نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور طلائی کنگنوں کی طرف دیکھا۔ یہ اس نے کنگن ہاتھ میں پکڑ لی اور بولی، یہ تو سونے کے لگ رہے ہیں۔ ہاں، میں نے جواب دیا، یہ سونے کے ہی ہیں، لیکن کس خوشی میں؟ نہ تو میری سالگرہ ہے اور نہ ہی ابھی رزلٹ آیا ہے، اور پھر یہ تو خاصے وزنی ہے، کہیں کسی بڑی بات کے لیے سفارش تو درکار نہیں۔ وہ ہنسنے لگی۔ تمہیں کنگن پسند آئے؟ میں نے پوچھا۔ بھائی کا تحفہ بہن کو ناپسند کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خوشی سے ہنستے ہوئے کہا اور کنگنوں کا بغور جائزہ لینے لگی۔ اس کا ڈیزائن کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا ہے۔ جانا پہچانا تو ہوگا، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ بھلا وہ کیسے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ اس لیے کہ تمہیں سرپرائز دینا تھا، اس لیے کہ دراز میں پڑے تمہارے اسٹیل کے کڑے چپکے سے لے لیے تاکہ ناپ بالکل برابر آئے۔ سونار صاحب نے وہی ڈیزائن بھی بنا دیا، میں نے وضاحت کی۔ اللہ، واقعی آپ کتنے پیارے ہیں، سچ میں مجھے تو وہ ڈیزائن بہت پسند تھا۔ میں نے ایک بار امی سے کہا بھی تھا کہ مجھے ایسے کنگن بنوا دیجیے، مگر امی نے کہا کہ میں تمہارے کنگن بنوا چکی ہوں، اپنی شادی کے بعد انہوں نے توڑوا کے اپنی مرضی کا ڈیزائن بنوا لینا، اور آپ نے آج میری خواہش پوری کر دی۔ طوبا بہت خوش تھی۔ چلو اچھا ہوا کہ ہماری رینا کو پسند آ گئے، میں نے کہا۔ پسند کیوں نہیں آتے، آخر میرے بھائی نے دیے ہیں۔ وہ ہنسنے لگی، اس کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو رہا تھا۔ اس لمحے مجھے وہ بہت اچھی لگی۔ پھر اچانک اسے خیال آیا، بھائی یہ تو بہت مہنگے بنے ہوں گے، اتنے پیسے کیسے آئے؟
بھائی کی شادی میں مجھے ابو امی اور جلال بھائی نے الگ الگ پیسے دیے تھے، کچھ میرے پاس تھے، اور ویسے بھی تحفے کی قیمت نہیں پوچھتے، تحفہ دینے والے کو دیکھتے ہیں۔ میں نے بر وقت بہانہ گڑا، اچھا سوری۔ طوبا نے خوش دلی سے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں جا رہی ہوں امی ابو کو دکھانے، میرے بھائی نے کتنا اچھا تحفہ دیا۔ اس نے دونوں کنگن ایک ہی ہاتھ میں پہن لیے، پھر بولی، شکریہ بھیا، محبت کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، یہ تو بس خون میں ہوتی ہے، چپکے چپکے اندر ہی اندر پھیلتی رہتی ہے اور پھر ایک دم باہر آ جاتی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی اور تیزی سے چلی گئی۔ میں اس کے کہے ہوئے لفظوں پر غور کرنے لگا۔ واقعی محبت کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ میں نے بے اختیار عروہ کا نمبر ملایا۔ جی، دوسری طرف سے فوراً ہی فون ریسیو کر لیا گیا۔ وہ بس میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں فون کرنے کی کیا وجہ بتاؤں۔ اچھا وہ بس کیا؟ اس نے ہولے سے پوچھا۔ میں چند لمحے چپ رہا، پھر کہا، پتہ نہیں کیوں، بس میں تمہارا نمبر ملا دیا۔ اچھا کیا، عروہ نے کہا، کچھ کام ہے؟ وجہ بھی کر لینا چاہیے۔ وہ ہنسی، مجھے اس کی ہنسی اچھی لگی، جی چاہا کہ میں اس کی ہنسی پھر سے سنوں۔ کوئی بات کیجیے، چاہے بے وجہ ہی صحیح۔ بھلا کوئی بات بے وجہ بھی ہوتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، جیسے ابھی آپ نے فون کر لیا، جیسے میں سوچ رہی تھی آپ کو۔ وہ جلدی سے کہہ گئی، پھر چپ ہو گئی۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر پوچھا، کیا محبت کسی تعویل کی محتاج ہوتی ہے؟ پتہ نہیں۔ وہ ہنسی، مجھے محبت کا کوئی تجربہ نہیں، اس اسامی کے لیے میں نہ تجربہ کار ہوں۔ چاہے تو مجھے رد کر سکتے ہیں، اور اگر رد نہ کر سکوں تو یہ اپنے دل سے پوچھیے کہ رد کیوں نہیں کر سکتے۔ اس نے نرمی سے کہا، تم مجھے رد کر سکتی ہو۔ اب یہ رد و قبول کہاں سے لے آیا؟ محبت تو بس ایسی ہوتی ہے جیسے خدا کو تسلیم کرنا، بغیر تعویل، بنا دلیل۔ ہے تو بس ہے، قبول ہے تو قبول ہے، کیوں، کیسے، کب، کس طرح، ہر قسم کے سوالوں سے بے نیاز۔ وہ دھیمے دھیمے بولے اور پھر چپ ہو گئی۔ تم کتنا اچھا بولتی ہو، میں نے بے ساختہ اس کی تعریف کی۔ یہ تو سننے والے پر منحصر ہے کہ وہ کیا مفہوم اخذ کرتا ہے۔ اس نے دھیمے سے کہا، مرد ناداں کون، کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ کہہ کر اس نے اچانک فون بند کر دیا۔ میں خاموش بیٹھا فون کو گھورتا رہا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ میں نے سوچا، کیا میں سمجھ نہیں پا رہا یا سمجھنا نہیں چاہتا؟ پھر مجھے یاد آیا، جلال بھائی کی بارات پر شبیر نے پوچھا تھا، کیا بات ہے، سب آ گئے لیکن عروہ نہیں آئی؟ پتہ نہیں، میں نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ ارے یار، تم نے عروہ کو نہیں بلایا؟ شائنہ نے مجھے بازو سے پکڑ کے پوچھا۔ قادر بھائی کے سامنے تم سب کی موجودگی میں نے سب ہی کو شادی کارڈ اور لڈو کے باکس دیے تھے، تمہیں یاد نہیں؟ میں نے کہا۔ ہاں، شائنہ نے کہا، یہ تو میرے سامنے کی بات ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو، محمود نے کہا۔ اور پھر شادی کی تقریب، ولیمے کے ہنگامے میں سب آئے لیکن ایک وہی نہیں آئی تھی۔ سب کو ہی اس کا انتظار تھا، لیکن میرے اندر انتظار کی ایک تڑپ تھی، دل کی شدید خواہش تھی، اور پھر وہ نہیں آئی تو میں جیسے اس مردہ سا ہو گیا۔ وہ ہنسی مذاق، وہ پرچالی جیسے میرے اندر سے نکل گئی۔ میں ہنس رہا تھا، جلال بھائی کو چھیڑ رہا تھا، فکریں کس رہا تھا، لیکن کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنی بار، شاید دسیوں ہزاروں مرتبہ میں داخلی دروازے کی طرف دیکھ آیا، لیکن اس نے نہ آنا تھا، وہ نہ آئی۔ اور پھر جب اس کا فون آیا تو یوں لگا جیسے طبیعت سے ازمخان تھکن کلپت دور ہو گئی ہو۔ آخر ایک شخص کتنا دوسروں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، مجھے احساس ہوا۔ کوئی جذبہ، کوئی تعلق آپ کی حساسیت کو دوسرے سے کس قدر باہم کر دیتا ہے کہ ہماری ہنسی، خوشی، مسکراہٹ کہہ کے سب ایک شخص پر منحصر ہو جاتا ہے۔ ابھی ابھی تو طوبا کہہ کے گئی ہے کہ محبت کی کوئی تعویل نہیں ہوتی، یہ تو خون میں دوڑتی ہے اور نامحسوس طریقے سے فتح کر سکتی ہے۔ اور عروہ نے کہا کہ مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ کیا میں محبت کی شناخت، محبت کو سمجھنے سے قاصر تھا؟ کیوں مجھے عروہ یاد آتی تھی؟ کیوں اس سے دوری مجھے مایوس، بس مردہ اور مہموم کر دیتی تھی؟ مجھے مان لینا چاہیے کہ مجھے وہ اچھی نہیں لگتی، اس کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اصل میں جھوٹ ہے، سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، اور کیوں ہو گئی، کیسے ہو گئی، کیا رشتہ ہے اس کا میرے ساتھ، اس جنم سے یا کسی پچھلے جنم سے یا جنموں جنم سے؟ مجھے تو آج کی فکر کرنی ہے، آج اعتراف کرنا ہے، اسی زندگی میں، اسی جنم میں۔ ہاں، مجھے تم سے محبت ہے۔ میں نے سرگوشی کی، جیسے وہ میرے ہونٹوں سے اپنے کان لگ گیا۔ یہ اعتراف سننے کی منتظر ہو، اعتراف محبت۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے اوپر سے بہت سارا بوجھ اتر گیا ہو، جس سے میرے
جیسے میں پرندے کی طرح ہلکا ہو گیا، میری پرواز میں اضافہ ہو گیا اور میں کھلے آسمانوں کی کھلی فضا میں ہلکورے لے رہا ہوں۔ کیا محبت انسان پر اس قدر اثر انداز ہوتی ہے؟ میں نے جیسے خود سے پوچھا۔ ہاں، میں نے خود کو جواب دیا، محبت تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ میں نے ہنس پڑا۔ خالی کمرے میں میری ہنسی گونجنے لگی۔ مجھے لگا کہ کمرے میں روشنی کوئی زیادہ چمکنے لگی ہے۔ دیوار پر لگی پینٹنگ کے رنگ مزید نکھر گئے ہیں، دیواریں روشن ہو گئی ہیں، پنکھے کی ہلکی سی ہوا باد صبا کی طرح میری گالوں کو چھوتے ہوئے گزر رہی ہے، اور نیلم پتھر پہلے سے زیادہ خوش رنگ اور چمکدار ہو گیا۔ کمرے کی خاموش فضا میں رنگ و خوشبو کا گلشن تیر رہا ہے، اور میں جیسے کائنات کا سب سے دولت مند آدمی بن گیا ہوں۔ اور واہ، میں نے دھیمے سے کہا، اور پھر میری انگلیوں نے خود بخود اس کا نمبر پیش کر دیا۔ میں اسکرین کو دیکھتا رہا۔ اچانک جیسے اسکرین پہ میری تصویر روشن ہو گئی۔ میں اس کا نمبر ملا رہا تھا اور اس کی ڈی پی میری تصویر تھی۔ چند لمحے بیل ہوتی رہی اور پھر بند ہو گئی۔ اسکرین آف ہو گئی۔ اسی وقت میسج ٹون سنائی دی۔ عروہ کا پیغام تھا، مل گیا۔ ہاں، میں نے سرشاری خیال میں جواب دیا اور ہنسنے لگا۔ بے وجہ ہی؟ بعض حقیقتوں کو وجہ کی حاجت نہیں ہوتی، ان کو تسلیم کر لینا ہی نئے سفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ قادری بھائی نے بڑے سکون سے میری بات سنی۔ چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میں نے ان کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، ان خوابوں کا تعلق کیا میرے ماضی سے ہے؟ ماضی تو ایک لفظ ہے صورتحال کی وضاحت کے لیے، وگرنہ تخلیق ارواح سے لے کر آج تک جو کچھ بھی ہوا وہ سب ماضی ہے۔ جی، میں نے ان کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہم ماضی اس کو کہتے ہیں جس حد تک ہماری یادداشت ساتھ دیتی ہے۔ پھر اس ماضی میں ہمارے والدین کے تجربات اور مشاہدات شامل ہوتے ہیں۔ بظاہر تو ماضی دو نسلوں کا درمیانی فاصلہ ہوتا ہے، ہماری اور ہمارے والدین کی یادداشت جو اگلے جنم میں منتقل ہوتے جاتے ہیں۔ اور اگلے جنم؟ میں نے بےتابی سے ان کی بات کاٹی اور پوچھا، کیا آپ کو دوسرے جنم پر یقین ہے؟ وہ مسکرائے اور بولے، دوسرا جنم ہماری اولاد کا ہوتا ہے، جن میں ہماری خصوصیات، ہمارے ماضی کے تجربات ایک تاثیر کی صورت میں بچے میں منتقل ہوتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک حوالے سے دوسرا جنم ہوا ہمارا۔ جی، میں نے دھیرے سے کہا۔ آپ متفق نہیں ہیں؟ انہوں نے میری طرف غور سے دیکھا۔ میں خاموش ہی رہا۔ سچ بات تو یہ تھی کہ میری تسلی نہیں ہوتی۔ قادری بھائی نے کہا، کچھ باتیں فوراً سمجھ لی جاتی ہیں اور کچھ کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ مقررہ وقت پر ہی مقدر کا غیبی ہاتھ ان پر سے پردہ ہٹاتا ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ غیبی انتظار؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے متانت سے کہا، بندہ اپنے رب کی رضا کے آگے کیا کہہ سکتا ہے؟ اس کے آگے جھک جانا بہت سے مسائل سے، بے معنی خیالات سے نجات کی واحد صورت ہے۔ ایک بات پوچھوں؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا۔ سوال آپ کا حق ہے۔ آپ مجھے خواب میں کیوں دکھائی دیے؟ آپ مجھے کیوں حوصلے کی تلقین کر رہے ہیں؟ کیا کچھ ایسا ہے جو آپ کے علم میں ہے اور آپ مثلثاً مجھے نہ بتا رہے ہوں؟ انہوں نے چند لمحے میری طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے بولے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری کائنات، اس کائنات کا ذرہ ذرہ رب جبار کے کن فیکون کا مظہر ہے۔ وہ اتنی طاقتور پرجلال ہستی ہے کہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے کے تحت ہر شے وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ اب اس ہونے کے دو پہلو ہیں، ایک وہ جو زمانہ و مکان کی حدود و قیود سے آزاد ہے، یہ وہ حصہ ہے جو جبار کی طرف ہے، اور دوسرا وہ حصہ جو زمان و مکان کی دوسری طرف ہے، جس میں ستارے سیارے تیرتے ہیں، جس میں جنت دوزخ ہے، جس میں موت اور زندگی ہے، جس میں ناپنے کے پیمانے ہیں، جس میں ہم رہتے ہیں۔ ہم جو وقت کے قیدی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے اور سیارے اربوں برس کے ہیں، زمین پر جو فصل ملتے ہیں وہ کروڑوں سال پہلے سے موجود ہیں۔ لیکن جو ہمارے دیکھنے کی حد بڑھتی جا رہی ہے، ہم پر زمان و مکان کے راز کھلتے جا رہے ہیں۔ خدا کا ایک پل، ایک لمحہ، ایک ثانیہ، اس کا ارادہ ظہور ہونے میں جو وقت لیتا ہے وہ ہمارے حساب سے اربوں کھربوں سال پر محیط ہے۔ اس دوران ہونے والے واقعات کبھی کبھی ری فلیش ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ اس کے تخلیق کردہ کاموں کی تعداد عقل سے ماورا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں عالمین کا رب ہوں۔ اب صرف یہ سوال کہ ایک عالم کتنے عالموں پر محیط ہے، یہ وہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن وہ کہتے کہتے چپ ہو گئے۔ میں بڑے اشتیاق سے ان کے مزید بولنے کا منتظر رہا۔
لیکن اس ساری کائنات کا پروگرام اللہ تعالیٰ اور ہماری روح ہمارے دماغ کے ذریعے اس کائنات کے راز، اس کائنات کے اسرار بھید کو سمجھنے کے لیے سب سے طاقتور ٹرانسمیٹر ہے۔ ہم اس کے رازوں کو سمجھنے کا ریسیور ہیں۔ جو خیالات، جو تاثرات ہم تک پہنچتے ہیں، کیا پتہ وہ کائنات میں کہیں نہ کہیں وقوع پذیر ہو رہے ہوں اور ہمارے دماغ کی فریکوینسی ان سے ہم آہنگ ہو گئی ہو۔ یعنی جنم کے معاملات کچھ نہیں؟ میں نے سوال کیا۔ جو خدا آج اس دنیا میں روزانہ 3,50,000 بچوں کی پیدائش پر قادر ہے، یعنی سالانہ 140 ملین بچے، اور یہ وہ بچے ہیں جو صحیح و سالم پیدا ہوتے ہیں۔ اس خالق قادر مطلق کو کیا ضرورت ہے کہ ایک انسان کو بار بار پیدا کرنے کی؟ انہوں نے شماریاتی اعتبار سے مجھے مدلل جواب دے کر میرے سوال کا شافی جواب دے دیا۔ یہ تو بالکل سچ ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کے کہا، اس کائنات کے اسرار کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ دیکھیے، ہم نے مکھی اور چمٹی جتنا روبوٹ تو بنا لیا، لیکن ہم کروڑوں سال سے موجود ایک لال بیگ بنانا تو کیا اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ میں نے بے سخت سوال کر دیا۔ اسی لیے کہ انہوں نے نہایت اطمینان سے کہا اور ذرا وقفے کے بعد دوبارہ بولے، اسی لیے کہ امر ربی یعنی خدا کا امر، خدا کی جانب سے بھیجی گئی روح، جس کا ایک غیر مرئی تعلق امر الہی سے ہوتا ہے، وہ خدا غیر مؤثر کر دیتا ہے، جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ روح پرواز کر گئی، یعنی امر ربی رخصت ہو گیا۔ یہ امر ربی ہر جاندار میں ہے، اور وقت مقرر پر اس امر ربی کی واپسی اپنے رب کی طرف پلٹنا ہوتا ہے۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا، اور جو خواب ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ان میں سے کچھ خواب ہم ریسیو کرتے ہیں، وہ کائنات کے راز ہیں جو اپنے مخصوص وقت پر ڈیکوڈ ہوتے ہیں۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں؟ میں نے پوچھا۔ ضرور۔ انہوں نے بلا تأمل کہا، کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم دونوں جو ایک ہی قسم کے دو خواب دیکھ رہے ہیں، اس کا تعلق ماضی کی کسی کڑی سے جڑا ہو جو ہم ابھی سمجھ نہیں پا رہے؟ میں نے کہتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں بالکل، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تعلق ماضی سے ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے، قادری بھائی نے کہا۔ کیا آپ بھول گئے کہ خدا نے تمام ارواح کو پیدا کر کے ان سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تب ہماری روحوں نے کہا، آپ ہمارے رب ہیں۔ اس عالم میں جب روحوں نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس کے رب کے ہونے کا اقرار کر لیا، تو تب تک شاید کچھ روحوں نے کچھ روحوں کو پہچان لیا ہو، جان لیا ہو، اور اب اس دنیا میں آ کر ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ آپ کو قہوہ پلاتے ہیں؟ انہوں نے خادم کو اشارہ کیا۔ وہ ذرا دیر میں خوشبودار قہوہ لے آیا۔ آپ کو قہوہ پسند ہے؟ میں نے قہوے کی چکراتی ہوئی خوشبو کے درمیان پوچھا۔ ایک تو وقتاً مجھے پسند ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے عزیز مہمانوں کو وہ کھلاؤں جو مجھے پسند ہے۔ پھر اس کے لیے زیادہ انتظار کی کلف برداشت نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن اگر آپ کو چائے کی خواہش ہے تو وہ بھی آ جاتی ہے۔ نہیں، میں نے جواب دیا، مجھے تو آپ کے قہوے نے گریزاں کر لیا ہے۔ یعنی ہم سے بہتر ہے قہوہ ہمارا؟ انہوں نے مسکرا کے کہا۔ نہیں، میں نے کہا، اس قہوے کی لذت میں آپ سے ملنے کی نسبت بھی شامل ہے۔ قادری بھائی میری بات پر مسکرا دیا۔ مزید چند باتوں کے بعد میں نے اجازت طلب کرنے سے پہلے ان سے پوچھا، میں عروہ سے کیا کہوں؟ محبت ہو یا تعلق؟ انہوں نے ذرا ٹھہر کے کہا، اگر ساتھ چلنا ہے تو کٹھنائیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے، چاہے مرضی سے دیں ناگواری کے ساتھ، امتحان تو دینا پڑتا ہے۔ جی، میں نے جواب دیا۔ تلال، انہوں نے مجھے پکارا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ قادری بھائی کے لہجے میں بے پناہ خلوص تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں آگے بڑھا، ان سے ہاتھ ملایا اور ان کے ہاتھ کو چوم لیا۔ میں بہت ممنون ہوں آپ کی محبت اور شفقت کا۔ ہر شخص اپنے خلوص سے دوسرے کی دعا میں اپنا حصہ بنا لیتا ہے، انہوں نے مسکرا کے کہا، اور میں اجازت لے کر وہاں سے چلا آیا۔ واپسی کے سفر میں بہت ہلکا پھلکا تھا۔ قادری بھائی کی باتوں سے مجھے بہت حوصلہ ملا تھا۔ اب میرے ساتھ کیا ہوتا ہے یا ماضی میں کون تھا، میرے اس کھوج سے دل ہٹ گیا تھا۔ زندگی آج ہے، تعلق آج ہے، اور یہ آج ہی گزرتی ساتھ کے ساتھ ماضی میں ڈھلتا جاتا ہے۔ پھر میں کیوں پرواہ کروں؟ جو ہونا ہے میں اس کو روک نہیں سکتا، اور جو ہو چکا ہے اس کو بدل نہیں سکتا، تو کیوں نہ آج کے لمحے میں زندہ رہوں۔ اور عروہ کو بھی یہی بتانا ہے کہ خوابوں سے ڈرنا چھوڑ دیں،
اگر خواب دیکھنا ہے تو کل کے دیکھے، آنے والی زندگی کے دیکھے، مجھے دیکھے، ایک نئی زندگی ہماری انتظار کر رہی ہے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں بھی اس کو فون کروں۔ میں نے فون اٹھایا لیکن وہ مردہ تھا، بیٹری خالی تھی اور میری گاڑی میں چارجر بھی نہیں تھا۔ عموماً میرا فون چارج رہتا تھا لیکن میں کل رات چارج کرنا بھول گیا تھا۔ چلو گھر جا کر فون کرتا ہوں، میں نے سوچا اور گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ ڈیش بورڈ میں وسنوں کی سی ڈی بڑھی۔ میں نے سی ڈی پلیئر میں لگا کر اسے آن کر دیا۔ گائیکیہ کی آواز گاڑی میں گونجنے لگی۔ آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے، واقعی محبت بھی تو حد سے گزر کے ہی ملتی ہے۔ کوئی میرے کمرے کا دروازہ بری طرح پیٹ رہا تھا۔ میں نے تیزی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو طوبیٰ کی پریشان شکل دکھائی دی۔ اس کے پیچھے امی کھڑی تھی، ان کے چہرے کی رنگت بھی اڑی ہوئی تھی۔ خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی وہ پولیس آئی ہے، طوبیٰ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ پولیس؟ مجھے بے حد حیرت ہوئی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ تم نے کسی لڑکی کو اغوا کیا ہے، امی نے متوش انداز میں کہا۔ تمہارے ابو باہر ان سے بات کر رہے ہیں۔ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے انہیں، میں تو کسی کو جانتا تک نہیں، میں نے تیزی سے کہا اور باہر کی طرف لکھا۔ بات تو سنو، امی نے میرا بازو پکڑ لیا۔ باہر نہ جاؤ، وہ تمہیں پکڑ کے نہ لے جائیں۔ تمہارے ابو بات تو کر رہے ہیں نا؟ اس وقت امی کالج کی وائس پرنسپل نہیں، بس ایک ماں تھی۔ امی آپ یقین کیجئے میرا کسی ایسے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے ان سے بات کرنے دیجیے، میں نے نرمی سے کہا۔ اسی وقت ابو اندر آ گئے اور بولے، ایس ایچ او صاحب آئے ہیں، وہ تم سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، میں نے جواب دیا، یقین کیجیے میں نے کسی ایسے واقعے میں ملوث نہیں ہوں۔ ہاں ہاں، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ تم ان سے بات کر لو، اس دوران دو ایک فون کر لو۔ ابو آپ پریشان نہ ہو، آپ میرے ساتھ بیٹھیے، ہر بات آپ کے سامنے ہوگی۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو ڈرنے کی کیا ضرورت، میں نے سکون سے کہا۔ اچھا آ جاؤ۔ وہ یہ کہتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ ایس ایچ او ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک سپاہی بندوق تانے یوں کھڑا تھا جیسے اشارہ ملتے ہی فائر داغ دے گا۔ میں اس کے سامنے جا بیٹھا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے سینے پر نیم بیج لگا ہوا تھا۔ عادل خان؟ جی کہیے، میں نے پوچھا۔ ایس ایچ او چند لمحے مجھے گہری نگاہ سے دیکھتا رہا، پھر اس نے جیب سے موبائل نکال کر اس کو پیش کیا اور بولا، یہ لڑکی کدھر ہے؟ کون سی لڑکی؟ میں نے پوچھا۔ یہ، اس نے موبائل میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر موبائل ہاتھ میں تھاما اور تصویر پر میری نگاہ پڑی۔ فون میرے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ یہ تو عروہ ہے، میں نے گھبرا کے کہا۔ کیا ہوا اسے؟ یہی تو پتہ چلا رہے ہیں، پرسوں صبح 11 بجے سے یہ لڑکی غائب ہے اور آخری مرتبہ تمہارے ساتھ پارکنگ لاٹ میں دیکھی گئی تھی، یونیورسٹی کے پارکنگ لاٹ میں۔ ہاں ہاں بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے فوراً کہا، وہ تو آٹو پر اپنے گھر چلی گئی تھی اور میں اپنی موٹر سائیکل پر گھر واپس آ گیا تھا۔ ایس ایچ او نے کہا، تم کیوں ملے تھے اسے؟ ہمارے سیمسٹر ابھی ختم ہوئے ہیں، لائبریری کی کچھ کتابیں واپس کرنی تھی، اسی لیے ملاقات ہوئی تھی۔ ہم نے کیفیٹیریا میں کافی بھی پی تھی۔ ہاں یہ تو ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھ لیا ہے، ایس ایچ او نے کہا۔ تمہاری موٹر سائیکل پر جانے کی فوٹیج بھی موجود ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ تم سے پوچھ گچھ کر لوں۔ لیکن عروہ کو کون اغوا کر سکتا ہے؟ اور کس نے رپورٹ لکھوائی ہے؟ اسے کسی نے اغوا کیا ہے، یہ تو ہم پتہ چلا رہی ہیں، اور رپورٹ اس کے چاچا عبدالخالق نے درج کروائی ہے۔ کیا انہوں نے مجھے نامزد کیا ہے؟ نہیں، عادل خان نے جواب دیا، انہوں نے کسی کو بھی نامزد نہیں کیا ہے۔ انہوں نے تو پرسوں رات 8 بجے رپورٹ کی ہے اور بتایا تھا کہ وہ یونیورسٹی گئی تھی صبح 7:45 بجے اور پھر واپس نہیں آئی۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف پرچہ درج کیا ہے، مگر اس کا ایسا کون دشمن ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ یونیورسٹی میں تو کبھی بھی ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ کوئی اس کو پریشان کرتا ہو، اور ویسے بھی وہ لوگوں سے زیادہ بے تکلف نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، چائے کافی پینا بے تکلفی تو نہیں ہوتی، عادل خان نے سرسری لہجے میں کہا۔ کسی کولی کے ساتھ چائے کافی پینے کا مطلب بے تکلفی نہیں ہوتا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اچھا، اگر تمہیں کچھ یاد آ جائے، کوئی فون آئے تو مجھے فوراً اطلاع کرنا، عادل خان نے کہا۔ میرے پاس فون کیوں آئے گا؟ میں نے تل ملا کے پوچھا۔ کولیگ مصیبت و پریشانی میں آپس میں رابطہ تو کرتے ہیں نا، ایسے جو عادل خان نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اور ہاں، اس نے جاتے جاتے پلٹ کر کہا، شہر چھوڑ کے مت جانا، کیا پتہ ہمیں کب تمہاری ضرورت پڑ جائے۔
ٹھیک ہے، میری بجائے ابو نے کہا۔ آپ مطمئن رہیں، یہ کہیں نہیں جائے گا۔ عادل خان نے کوئی مزید بات نہیں کی اور کٹ کٹ کرتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ابو نے سوال کیا، یہ عروہ کون ہے؟ ابو، ہم سب یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہ کلاس فیلو ہے ہماری۔ ایک میں ہی نہیں، وہاں شائنہ، شبیر، حسن، ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ پرسوں میری ملاقات ہوئی تھی تھوڑی دیر اس سے، پھر وہ آٹو میں بیٹھ کر چلی گئی اور میں اپنی موٹر سائیکل پر چلا آیا۔ یا اللہ، اس بچی کی حفاظت فرمانا، امی نے کہا۔ امی، آپ تو جانتی ہی نہیں انہیں، طوبہ نے کہا۔ تو کیا ہوا، لڑکی تو ہے نا، اور پھر بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں۔ بیٹا، مجھے لے چلو ان کے گھر، اللہ جانے کیا بات ہے، کیا گزر رہی ہوگی اس کے گھر والوں کا۔ امی کا ممتا بھرا دل پگھل گیا۔ امی، مجھے اس کا گھر نہیں معلوم، میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا اور نہ ہی اس کے متعلق مجھے کوئی زیادہ معلومات ہے، میں نے جواب دیا۔ ارے کیسے دوست ہو تم لوگ، ایک دوسرے کی خبر ہی نہیں رکھتے؟ اپنی کسی دوست کو فون کرو، دیکھو کسی کے پاس اس کا اتا پتہ ہو۔ جی، میں نے کہا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف رکا۔ بہت مشکل سے نے اپنی کیفیت پر قابو پایا تھا، ورنہ میرے دل کو تو جیسے بے چینی و بیتابی نے گھیر لیا تھا۔ میرے تن بدن میں ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ مجھے عروہ کا گھر نہیں معلوم تھا، لیکن یہ کون سا بہت مشکل کام تھا، یونیورسٹی سے پتہ مل سکتا تھا۔ لیکن وہ کون تھا جس نے اس کو یوں اغوا کر لیا تھا؟ کل تو میری اس سے بات ہوئی تھی، تب تک تو بالکل پریشان نہیں تھی، اور اچانک مجھے خیال آیا، کل میں قادری بھائی کی طرف گیا تھا، اس سے پہلے میری عروہ سے بات ہوئی تھی۔ وہ تو رات تھی، یعنی جب میں اس سے مل کر آیا تھا تب تو وہ گھر پہ تھی، اور ایس ایچ او عادل خان نے بتایا تھا کہ وہ پرسوں یونیورسٹی سے واپس نہیں آئے تھے، جبکہ اس کے چاچا عبدالخالق نے رپورٹ رات میں لکھوائی تھی، بقول اس کے 7:45 بجے۔ ایف آئی آر میں وقت لازمی لکھا جاتا ہے۔ میری عروہ سے بات رات میں ہوئی تھی، تب تو وہ گھر پہ تھی، لیکن اس کے چاچا عبدالخالق کے بقول وہ پرسوں یونیورسٹی گئی تھی تو پھر واپس نہیں آئی۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ کیوں اس کے چاچا نے غلط وقت لکھوایا؟ میں نے سوچتے ہوئے تیزی سے کپڑے بدلے اور باہر نکلا۔ کہاں جا رہے ہو؟ امی نے پوچھا۔ چائے تو پیتے جاؤ، میں محمود کی طرف جا رہا ہوں، اس سے پتہ کرتا ہوں، چائے بھی وہیں پی لوں گا، میں نے عجلت میں کہا۔ اچھا، امی نے کہا، خیر سے جاؤ، خیر سے آؤ، اور دیکھو جو بات بھی پتہ چلے پولیس کو بتانا، خود سے کوئی کام نہ کرنے بیٹھ جانا۔ جی جی، میں نے فوراً جواب دیا اور گھر سے نکل گیا۔ راستے میں نے محمود کو فون کیا، وہ سو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کی نیند بھری آواز ہے۔ خیر تو ہے؟ خیر نہیں ہے، میں آ رہا ہوں، اٹھ جا، چائے بنوا لے۔ اچھا اچھا، میری آواز میں پریشانی محسوس کر کے بولا۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ آ کر بتاتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ 15 منٹ بعد میں محمود کے گھر پہنچ گیا۔ نوکر نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ چند ہی منٹ میں محمود گیلے بالوں کو خشک کرتے ہوئے آ گیا۔ خیریت تو ہے؟ منہ پہ ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ چل آ میرے کمرے میں آ، وہاں بات کرتے ہیں۔ وہ مجھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میں پہلے بھی کئی بار آ چکا تھا۔ محمود بہت اچھا دوست تھا، مہمان نواز، کھلے دل کا۔ اس نے آواز لگائی، فیض میاں، ناشتہ ادھر ہی لے آئیے۔ 2000 گز پر بنا ہوا یہ بنگلہ نہایت وسیع و عریض تھا۔ اس میں ایک علیحدہ انیکسی بنی ہوئی تھی جس میں محمود اکیلا رہتا تھا۔ اس کو دوست نوازی، شاعری، موسیقی، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ اس نے انیکسی کو اپنی مرضی کے مطابق آراستہ کیا تھا۔ حالانکہ یہ انیکسی مہمانوں کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن محمود نے اس کو اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ ہاں بتاؤ، کیا بات ہے؟ اس نے تولیہ ایک طرف پھینکا اور صوفے پر پھسکڑا مار کے بیٹھ گیا۔ وہ عروہ ہے نا، میں نے کہا، اس کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ عروہ کو؟ محمود نے آہستہ سے دہرایا۔ اپنی عروہ کو اغوا کر لیا؟ مگر کیوں؟ مجھے کیا پتا، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، ناقابل یقین سی۔ وہ تو بڑی خاموش، طب نرم مزاج ہے، اس کو کسی نے اور کیوں اغوا کر لیا؟ ایسو عادل خان آیا تھا صبح صبح گھر، میں نے بتایا۔ تمہارے پاس؟ محمود نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اس کے انداز میں گہرا تعجب تھا۔ وہ تمہارے پاس کیوں آیا؟ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے بتایا۔ پرسوں عروہ سے میری یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی تھی، ہم دونوں پارکنگ لاٹ تک ساتھ آئے اور پھر وہ آٹو رکشہ لے کے چلی گئی اور میں اپنی موٹر سائیکل پر گھر آ گیا۔ کل کا سارا دن میرا قادری بھائی کی طرف گزرا، میں نے اسے تفصیل بتائی۔ اچھا، محمود کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اتنے میں فیض میاں ناشتے کی ٹرالی چلاتے ہوئے چلے آئے اور برتن اٹھانے لگے۔ رہنے دیجیے، ہم خود لے لیں گے، آپ جائیے، بس پانی کی بوتل اور گلاس دے جائیے اور دروازہ بند کر دیجیے گا۔ جی حضور۔
انہوں نے کہا۔ چند ہی لمحوں میں وہ بوتل اور 2 گلاس رکھ کر دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ محمود نے کپوں میں کافی انڈیلی، کمرے میں کافی کی خوشگوار مہک پھیل گئی۔ اس نے کافی کا مگ مجھے پکڑایا اور کہنے لگا، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، عروہ جیسی اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی کیوں اور کیسے اغوا ہو گئی؟ کون ہو سکتا ہے اس کا دشمن؟ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے۔ پہلے میں نے سوچا ایس ایچ او کو بتاؤں، پھر سوچا کہ پہلے تم سے مشورہ کر لوں۔ وہ کیا؟ محمود نے تعجب سے پوچھا۔ عروہ کی گمشدگی یا اغوا، جو بھی کہہ لو، کہ ایف آئی آر میں وقت غلط بتایا گیا ہے۔ میں نے اسے بتایا۔ یہ تو پھر کوئی خاندانی مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ محمود نے بے ساختہ کہا۔ نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ صرف خاندانی مسئلہ ہوتا تو وہ رپورٹ لکھوانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتی۔ مسئلہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ غلط وقت لکھوانا، جبکہ وہ ثابت بھی ہو جائے، جرم ہے۔ عبدالخالق کو تو پولیس دھر لے گی، الٹا اس کو ہی اس معاملے میں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ محمود نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے والد یا بھائی نے کیوں رپورٹ نہیں لکھوائی؟ میں نے جواب دیا۔ شاید وہ چاچا کی سرپرستی میں ہو۔ محمود نے گہرا سانس لیا۔ چلو ناشتہ تو کرو، پھر چلتے ہیں پولیس اسٹیشن، دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے اس سارے معاملے میں۔ عروہ کے گھر کا پتہ بھی لے لینا۔ میں نے کہا۔ ہاں، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، محمود نے کہا، اور ہم ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔